معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے ہماری شریعت اسلامیہ میں، دین اسلام میں، ہر مومن مسلمان کے ذمے، ہر اہل ایمان کے ذمے یہ شریعت اسلامیہ کا حکم ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی کرے۔ یعنی ہر مومن کے ذمے دو طرح کے حقوق لازم ہیں جن کو پورا کرنا، جن کو ادا کرنا مومن ہونے کی حیثیت سے ضروری ہے، ایمان کا تقاضا ہے، قرآن کا تقاضا ہے، شریعت کا تقاضا ہے کہ ہر مومن مسلمان، ہر اہل ایمان، ہر کلمہ پڑھنے والا ان دو طرح کے حقوق کی پابندی کرے، ان حقوق کی ادائیگی کرے۔ سب سے پہلے ہے حقوق اللہ، یعنی اللہ کے حقوق، اور دوسرے نمبر پہ ہیں حقوق العباد، یعنی اللہ کے بندوں کے حقوق۔ خالق کی حقوق کی پابندی بھی ضروری ہے، اس خالق کی مخلوق کی حقوق کی پابندی بھی ضروری ہے۔ آج کے دور میں اس بات کا خیال تو کیا جاتا ہے، ہر شخص، ہر فرد یہ خواہش رکھتا ہے دل میں کہ میرے حقوق کی ادائیگی کی جائے، لیکن اس بات کی کوئی فکر نہیں کرتا کہ میرے ذمے کس کس کے حقوق ہیں، میرے ذمے شریعت نے کون کون سے حقوق لگائے ہیں جس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر ہر فرد، ہر مومن مسلمان، ہر کلمہ گو مسلمان اس بات کی فکر کر لے، اس بات کی سوچ کر لے، اس بات کی پابندی کر لے کہ میرے ذمے جو حقوق ہیں ان حقوق کی میں ادائیگی کروں گا۔ باپ ہونے کی حیثیت سے جو حقوق ہیں، والد ہونے کی حیثیت سے جو حقوق ہیں، بیٹا ہونے کی حیثیت سے جو حقوق ہیں، بیٹی ہونے کی حیثیت سے جو حقوق ہیں، استاد ہونے کی حیثیت سے جو حقوق ہیں، شاگرد ہونے کی حیثیت سے جو حقوق ہیں، جو بھی حیثیت ہے، ہر اعتبار سے بندے کے ذمے جو جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرے اور اس بات کی فکر کرے کہ میرے ذمے جو حقوق ہیں میں نے ان حقوق کی ادائیگی کرنی ہے۔ جب ہر مومن، ہر فرد اس بات کی فکر کرے گا، اس بات کی پابندی کرے گا، تو پھر یہ جو فضا ہے حقوق پورے نہ ہونے کی، یہ ختم ہو جائے گی۔ ہر مومن مسلمان حقوق پورا کرنے والا ہوگا۔ تو حقوق اللہ کی پابندی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی پابندی بھی ضروری ہے، اور جو حقوق العباد کی پابندی نہیں کرتا، اس بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف فرما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال فرمایا، صحابہ سے دریافت فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تمہاری نظر میں تمہارے ہاں مفلس اور نادار شخص کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہماری نظر میں مفلس اور نادار وہ شخص ہے جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، پیسے نہ ہو، دنیا کا ساز و سامان جس کے پاس نہ ہو، ہماری نظر میں وہ مفلس ہے، ہماری نظر میں وہ غریب ہے، ہماری نظر میں وہ نادار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں میرے صحابہ، بلکہ مفلس، نادار، بیچارہ وہ شخص ہے کہ جو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جائے گا، اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا اور اس کے پاس پہاڑوں کی مقدار نیکیاں ہوں گی۔ نماز کا اجر اس کے پاس ہوگا، روزے کا اجر اس کے پاس ہوگا، زکوٰۃ کا اجر اس کے پاس ہوگا، تلاوت کا اجر اس کے پاس ہوگا، ذکر کا اجر اس کے پاس ہوگا، حج کی ادائیگی کا اجر اس کے پاس ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ صحابہ بڑے پریشان ہوئے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسا بدبخت شخص کون ہوگا کہ جس کے پاس اتنی زیادہ نیکیاں ہیں، نماز کی نیکی، حج کی نیکی، زکوٰۃ کی نیکی، ذکر و تلاوت کی نیکیاں اس کے پاس موجود ہیں، اس سب کے باوجود بھی جہنم میں جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ وہ شخص ہوگا جس میں دنیا میں لوگوں کے حقوق کی حق تلفی کی ہوگی، لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا ہوگا، کسی پر ظلم کیا، کسی پر زیادتی کی، کسی سے گالم گلوچ کی، کسی کا مال دبا لیا، کسی کا پیسہ دبا لیا، کسی کا حق دبا لیا،
جب اللہ کے دربار میں جائے گا تو اللہ کے دربار میں وہ سب حقوق والے بھی پیش ہوں گے، اور اللہ رب العزت تو بڑا انصاف کرنے والا ہے، اللہ رب العزت تو بہت زیادہ منصف اور عادل ذات ہے۔ اللہ رب العزت ان حقوق والوں کو اس کی نیکیوں سے ان حقوق والوں کی ادائیگی کی جائے گی۔ اس سے بڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی نیکیاں کم پڑ گئیں اور حقوق والے ابھی باقی ہوں گے تو اب جو حقوق والے باقی ہوں گے ان کے گناہوں کو اس کے اوپر ڈال کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، آگ کے اندر، جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو کتنی سخت بات ہے میرے بھائیوں، مومن ہونے کی حیثیت سے ہر مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ شریعت نے جو حقوق ہمارے ذمہ لگائے ہیں، جن حقوق کی پابندی کا شریعت نے حکم دیا ہے، جن حقوق کی ادائیگی کا شریعت نے حکم دیا ہے، ان حقوق کو ادا کرے، ورنہ کل اللہ کی عدالت میں اس چیز کا جواب دینا پڑے گا، اللہ کے دربار میں جواب دینا پڑے گا۔ اور کسی کا اگر حق ہم دبا رہے ہیں، کسی کے مال پر، کسی کے جائیداد پر ناجائز طور پہ قبضہ کر رہے ہیں، تو اس کا جواب ہمیں اللہ کے دربار میں دینا پڑے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی شخص نے کسی کی ایک بالشت زمین پر بھی ناجائز قبضہ کیا تو کل قیامت کے دن یہ ایک بالشت، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر سمجھائی ہے کہ خدا نخواستہ اگر ایک بالشت پر بھی قبضہ کیا ہے تو اتنی زمین بھی کل قیامت کے دن اس کے گلے کا توق بن جائے گی اور اس کے لیے وبال جان بن جائے گی، جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب بن جائے گی۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ماشاءاللہ سارے ذمہ دار ہیں، اسے کیا کہتے ہیں بھائی بننا تھوڑا سا بڑھا لینا، اپنی زمین کی حد بندی کرتے ہوئے کوئی نہیں، خیر ہے بننا تھوڑا سا بڑھا لینا۔ میرے بھائیو یہ تھوڑا سا بننا جو ہم کہتے ہیں نا، تھوڑی سی خیر ہے، یہ کل قیامت کے دن وبال جان اور پکڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ آج دنیا میں اگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی سوال نہیں کرے گا، کوئی اس زمین کا مطالبہ نہیں کرے گا، اللہ رب العزت تو دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت تو جانتا ہے کہ تمہاری ملکیت کہاں تک ہے، تمہاری زمین کی حد بندی کہاں تک ہے۔ اگر کسی اور جس شخص کی زمین پر قبضہ کیا جا رہا ہے، جس کی زمین کو اپنی زمین میں شامل کیا جا رہا ہے، اگر وہ اس سے بے خبر ہے، خبردار نہیں ہے، اس کو علم نہیں ہے، اللہ رب العزت تو علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید سے واقف ہے۔ جی سخت سیاہ اندھیرے میں، سخت رات اور اندھیرے والی رات میں سیاہ پہاڑ کے اوپر سیاہ رنگ کی چونٹی چلنے والی اس کی رفتار سے بھی اللہ رب العزت واقف ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ کل قیامت کے دن علیم بذات الصدور ذات سوال کرے گا، پوچھے گا اس رب العالمین کے دربار میں، اس شخص ناجائز قبضہ کرنے والے کو اس کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور اپنے اس عمل کا جواب دینا پڑے گا۔ ہم اس چیز کو بہت ہلکا لیتے ہیں کہ حقوق کی ادائیگی جو ہے اس چیز کو ہلکا لے رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہر شخص سے، مجھ سے، آپ سے، ہر مومن مسلمان سے اس کی حقوق کی ادائیگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اللہ رب العزت کے دربار میں جواب دینا پڑے گا۔ اگر کسی سے قرض لیا ہے، اس قرض کی ادائیگی کی جو ہے، اس قرض کو واپس کرنا، اس قرض کو اس دینے والے کو واپس پہنچانا، یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی، اس بات کا حکم فرمایا، تعلیم فرمائی کہ جس سے قرض لیا ہے اس قرض والے کو، اس کا قرض جس نے تمہارے اوپر احسان کیا، اس کو جو ہے اچھے طریقے سے واپس کیا جائے۔ ایک جنازے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک میں واقع آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس میت پر جس کا جنازہ پڑھنے کے لیے ہم کھڑے ہیں، صفیں تیار ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی ادائیگی کے لیے آگے تشریف لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس کے ذمے کچھ قرض تو نہیں؟ کسی نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ اس کے ذمے 2 درہم قرض ہے۔ آپ نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ ایک صحابی آگے بڑھے، عرض کیا یا رسول اللہ اس کے قرض کی ادائیگی کا میں ذمہ لیتا ہوں، آپ مہربانی فرما کے جنازہ پڑھائیں۔ اب غور کرنے کی بات میرے بھائیوں کہ جنازہ پڑھنے والے صحابہ، جنازے کی امامت کرنے والے امام الانبیاء، سید الانبیاء، اور جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے وہ صحابی رسول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل فرما رہے ہیں، اور میں اور آپ کہاں ہیں؟ اور قرض کتنا ہے؟ صرف 2 درہم ہے۔ آج ہم کتنے لوگوں کے، ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ہمارے بھائی ایسے ہوں گے جو کسی سے دھوکہ کر کے، جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے، اس کے مال پہ ناجائز طور پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں۔ کل قیامت کے دن اس چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ کسی سے دھوکہ کر کے مال وصول کر لیا، جھوٹ بول کے،
ڈنڈی مار کے اس کے مال پر قبضہ کر لیا، آج اگر وہ مطالبہ نہیں کرتا، آج اگر اس کو خبر نہیں ہوتی، آج اگر اس کو پتہ نہیں چلتا، تو علام الغیوب علیم بذات الصدور، دلوں کے بھید سے واقف ذات تو دیکھ رہا ہے، وہ تو اس بارے میں پوچھے گا۔ دنیا میں اگر کوئی تم سے سوال کرے یا نہ کرے، اللہ رب العزت تو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہر مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کی فکر کرے، اس بات کا اہتمام کرے، اپنے معاملات میں، اپنے لین دین میں، اپنے کردار میں اس چیز کی پابندی کرے کہ اللہ رب العزت کے سامنے میں نے ہر عمل کا، ہر لمحے کا حساب دینا ہے، جواب دینا ہے۔ کل قیامت کے دن اگر اس حال میں اللہ کے دربار میں پہنچا کہ میرے ذمے کچھ حقوق باقی ہیں، تو پھر وہ حدیث ذہن میں رکھیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ صحابہ سے فرمایا کہ مفلس کون ہے؟ مفلس وہ ہے کہ نیکیوں پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہیں، اس کے باوجود بھی حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ذمے جو حقوق ہمارے ذمے جو حقوق شریعت نے لازم کیے ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، عزیز و اقارب کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ان تمام حقوق کی ادائیگی ہر ایک مسلمان کے ذمے لازم ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا واللہ لا یؤمن، 3 بار فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء اللہ کی قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ صحابہ نے جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ جملے سنے اور 3 بار سنے تو صحابہ تڑپ اٹھے، بڑے حیران ہو کے عرض کی یا رسول اللہ کس بدبخت کے بارے میں ایسی بات فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے بارے میں فرما رہا ہوں کہ جس شخص کی تکلیفوں سے، جس شخص کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں مجھے اللہ کے حکم کی اتنی بار تاکید کی ہے کہ مجھے خوف ہونے لگا تھا کہ کہیں اس پڑوسی کو وراثت کا حقدار نہ بنا دیا جائے، وراثت کا حصے دار نہ بنا دیا جائے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں کہ جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کے حقوق کے حوالے سے فرمایا کہ اگر تمہارا پڑوسی نادار ہے اور تمہارے پاس کھانے پینے کا مال ہے، سامان ہے، تو اپنی ہنڈیا کے اندر پانی تھوڑا سا زیادہ ڈال دو تاکہ تم اپنے پڑوسی تک بھی پہنچا سکو، اس کا بھی خیال کرو۔ تو میرے بھائیو، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے شب و روز، ہمارے دن رات جو گزر رہے ہیں، تو ان دن رات کے گزرنے میں ہمارے ذمے کچھ حقوق ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل من قطعک واعف عمن ظلمک، کہ جو تجھ سے رشتہ توڑے اس کے ساتھ رشتہ جوڑو، اور جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کرے اس کو معاف کر دو۔ قطع تعلقی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آج ہمارے معاشرے میں اس بات کو بہت کثرت سے دیکھا جاتا ہے کہ رشتہ جتنا قریب ہوگا اتنی زیادہ نفرت اور اختلاف ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اور رشتوں کو توڑنے سے سخت نفرت فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتوں کو قطع کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتوں کو توڑ دیا جاتا ہے، رشتوں کو ختم کیا جاتا ہے، تعلقات کو توڑ دیا جاتا ہے، تو یہ بہت خطرے کی بات ہے میرے بھائیوں۔ حقوق کے ہمارے ذمے جو حقوق واجبہ ہیں دوسروں کے، ان کی ادائیگی ہر مومن کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ ہے کہ ان حقوق کو ادا کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تمام حضرات سنتیں ادا فرما لیں۔